بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ قال الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام کی خوبیوں، اس کی خصوصیتوں اور اس کے امتیازات سے واقف ہونا ایک مسلمان کے لیے میرے خیال سے فرض ہے۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ آج اگر ہمارے مسلمانوں میں سے کسی کو کوئی یہ پوچھ لے کہ دنیا میں مذہب کے نام سے تو کئی مذاہب چلتے ہیں، آپ اسلام ہی کا فالو کیوں کرتے ہیں؟ شاید ہم میں سے 99% لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ وہ جواب نہیں ہے جو ہم دے سکتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو اسلام کا فالو کر رہے ہیں۔ نہیں، تقلید اصول کے باب میں اور ایمانیات کے باب میں عقل اور اہتداء یہ دو چیزوں پر مبنی ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھاتا ہوں۔ دوسرے پارے میں اور 7ویں پارے میں ایک ہی مضمون کی آیت ذرا سا اسلوب بدل کر ذکر کی گئی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب مشرکین کو، غیر مسلموں کو اللہ کے علاوہ کے پجاریوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کے نازل کردہ حقائق پر ایمان لے آؤ، قالو، تو وہ لوگ ایکسکیوز کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ ذرا دھیان دینا کہ ہم تو فالو کرتے ہیں، ہم تو چلتے ہیں اس سرش پر، اس روش پر، اس میتھڈ اور طریقے پر جو ہم نے ہمارے باپ دادوں کو پایا۔ قرآن کریم اس کا رد کر رہا ہے کہ یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ کون سا جواب؟ اتباع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ دھیان سے سننا، یہ عجیب مضمون سنا رہا ہوں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان، یہ غلط جواب ہے۔ ہم فلاں ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں اس لیے اس ماحول کا رنگ لیا، یہ غلط جواب ہے۔ قرآن کریم نے اتباع آباء یعنی اپنے ونش پرمپرا کے فالو کرنے کے عذر کو اور اس جواب کو مشرکانہ رسم اور مشرکانہ جواب قرار دیا۔ اور مجھے یاد آیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے
جن کی حسن توسط سے ہم تک دین پہنچا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں ایک بحث چھیڑی ہے۔ شاہ صاحب کے علوم واقعتاً ہندوستان کے مسلمانوں کو اس زمانے میں پڑھنے اور سمجھنے چاہیے۔ اس میں انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ مکہ کے مشرکوں میں کیا کیا بنیادی بیماریاں پائی جاتی تھیں۔ مکہ کے مشرکوں میں، یہود میں، نصارہ میں، اس میں حضرت نے لکھا کہ مکہ کے مشرکوں میں جہاں اور بنیادی بیماریاں تھیں، وہاں ایک بیماری تھی اتباع آباء، تقلید آباء، یعنی باپ دادوں کی روش پر چلنا۔ باپ دادوں کی روش پر چلنے کی قرآن کریم نے ہماری پیش کردہ آیت میں 2 قسمیں بیان فرما دی۔ ایک طرف تو بڑی پیاری بات، سورہ یوسف میں ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ میں میرے باپ دادوں کی روش پر چل رہا ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی، حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ ذرا ذہن حاضر رکھو گے تو بات بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ اس دور میں یہ ایکسکیوز اور بیماری تقریباً لوگوں سے سننے کو ملتی ہے۔ باپ دادوں کی روش پر چلنا، اپنے پروجوں کے طریقوں کو اپنانا کس معیار تک شریعت میں معتبر ہے اور کس معیار تک معتبر نہیں ہے، قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں اس معیار کو متحقق کر کے ثابت کر رہی ہیں۔ چنانچہ وہ 2 اور 7ویں پارے میں اللہ نے ایک تھرمامیٹر بتایا کہ باپ دادوں میں، اپنی ووش پرمپرا میں، اپنی برادری میں اور اوپر کی لنک میں اگر 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر ان کے طریقے کو نہیں اپنایا جاتا، چاہے ہمارا باپ دادا ہمیں کتنا پیارا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 1، قرآن نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اور 7ویں پارے میں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اس لیے کہ عقل اور علم دونوں میں لازم ملزوم کا رشتہ ہے۔ وہ عقل کسی کام کی نہیں جس کی پشت پناہی علم نہ کرتا ہو، اور وہ علم کسی کام کا نہیں جس کے ساتھ عقل نہ ہو۔ اس لیے شاہ ولی اللہ نے ایک بات لکھی کہ ابتدا علم سے ہوتی ہے، نمبر 2 پر عقل آتی ہے اور نمبر 3 پر حکمت آتی ہے۔ یہ 3 چیزیں جب ملتی ہیں تو آدمی کسی کام کا بنتا ہے۔ یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے، واقعتاً بہت قیمتی بات ہے۔ ابتدا علم سے ہوتی ہے، نمبر 2 پر عقل اندر آتی ہے، اور علم اور عقل یہ 2 چیزیں اگر نیری ہوں تو سود مند اور کارگر نہیں ہوتی۔ تیسری چیز بہت ضروری ہے اور وہ ہے حکمت۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، میرے پاس علم ہو، میرے پاس مثال کے طور پر کسی کتاب کا علم ہے اور میں عقل مند بھی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے کون سی بات کہاں پیش کرنی ہے، کس مجمع میں مجھے کیا بولنا ہے اور کس موقع پر مجھے کیا کہنا ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے نکاح کی مجلس لگی ہے، اور میں اس نکاح کی مجلس میں موت کی وعیدیں سنا دوں خالص کتاب و سنت سے، تو میرے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن حکمت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شادی ہے بیچارے کی اور آپ اس کو موت سے ڈرا رہے ہیں، تو وہ کہے گا یہ کیسا مولوی لا کر بٹھا دیا کہ میں خوشی منانے کے لیے بیٹھا ہوں اور یہ مجھ کو موت یاد دلا رہے ہیں۔ اس کا الٹا
اس کا الٹا، ایک آدمی اپنے باپ کو دفن کرنے قبرستان میں آیا ہے، اس کے باپ کا جنازہ ہے، وہ نوجوان ہے، اس کی عمر ہو گئی ہے شادی کے لائق، اب اس کے باپ کا جنازہ ہے اور میں اس کو نکاح کے فضائل سنا رہا ہوں اور میں اس کے سامنے ان نکاح من سنتی پر کلام، بات تو برابر ہے لیکن موقع نہیں ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک بہت اچھا جملہ ہم نے بلاغت کی کتابوں کی تمرین میں پڑھا، الکلام المنطوق فی اوانہ تفاح من ذہب فی سلال من فضۃ۔ کیا زبردست جملہ ہے کہ جو بات اپنے موقع پر کہی جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے سونے کا سیب چاندی کی تشتری اور پلیٹ میں رکھا گیا ہو۔ سونے کا سیب ہے، آپ اس کو یہ چٹائی پر رکھ دو تو بدنما لگے گا، اس لیے کہ سونے کے سیب کو چٹائی پر تھوڑا رکھا جاتا ہے، سونے کے سیب کو پلاسٹک کے باکس میں نہیں رکھا جاتا۔ وہ متکلم نے کہا سونے کا سیب ہو تو پھر تشتری اور پلیٹ بھی چاندی کی ہونی چاہیے، تو اس کا حسن دو بالگی کے ساتھ ابھر کر آتا ہے۔ اور اگر آپ نے سونے کے سیب کو پلاسٹک کی کرسی پر رکھ دیا تو وہ دو بالگی نہیں بلکہ پزمردگی اور اضمحلال آ جائے گا۔ ہے تو سونے کا سیب مگر آپ نے اس کو غلط جگہ پر رکھ دیا۔ اس دور میں اس امت کی دعوت، اس امت کا علم، اس امت کی تقریریں، اس امت کا بھاشن اور اس امت کے وعظ و خطابت میں ایک کمزوری جو آ رہی ہے، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کس موقع پر کیا کہنا ہے وہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل ہمارے پاس تفسیر میں ایک بہت زوردار بات چل رہی تھی، سارے مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم علماء کو اور ہمارے دعوت کے ساتھیوں کو وہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دعوت کے ساتھیوں سے مراد آپ محدود نہ لیں بلکہ ہر مسلمان اپنے میدان کا داعی ہے، اس لیے کہ حضور نے ہر امتی پر دعوت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بہت زبردست چیز ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کل جلالین میں چل رہا تھا تفسیر کی کتاب میں، ہر نبی دعوت دے رہے ہیں، بار بار آیا قرآن میں، 8ویں پارے میں، 9ویں پارے میں، 18ویں پارے میں، الگ الگ پاروں میں، اور 12ویں پارے میں نبیوں کی دعوت کے قصے آئے۔ وہاں میں نے طلبہ کو بتایا ایک دعوت تو ایسی ہے جو ہر نبی میں مشترک ہے، ہر نبی نے چلائی، وہ ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید کی دعوت، ایمان و یقین کی دعوت۔ لیکن جب ہم نے کل سبق میں دھیان دیا تو عجیب چیز کی طرف دھیان گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو خصوصی مرض پایا جاتا تھا، حضرت نوح نے ایمان و یقین کے بعد ٹارگٹ اس مرض کو بنایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں اتأتون الفاحشہ والا جو مرض تھا اس کی طرف دھیان دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تکبر کی بیماری آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلا کر ان میں عجز و انکساری کو یاد دلایا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جب واقعہ آیا 8ویں پارے کے آخری رکوع میں تو فرمایا گیا وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ میں نے وہ غور کیا کہ کیا بات ہے، حالانکہ یہ چیز تو سب کے لیے ضروری ہے، بات کو توجہ سے سنیں۔ کون سی چیز؟ کہ ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، یہ صرف شعیب علیہ السلام کی دعوت میں پایا جاتا ہے، دوسرے نبیوں کی دعوت میں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت میں جب 12ویں پارے کے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا والے رکوع کو پڑھتے ہیں، وہاں بھی یہ نصیحت آئی ہے کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کو جب ناپ تول کر کوئی چیز دو تو ڈنڈی مت مارنا، کمی مت کرنا۔ وہاں مفسرین نے لکھا کہ شعیب علیہ السلام کا دور یہ بزنس کے ڈیولپمنٹ کا دور تھا، وہ
تجارت کا دور تھا، لہذا ان کے زمانے میں اس کی دعوت چلائی گئی۔ پتہ چلا ہر جگہ ایک ہی ہتھوڑا نہیں مارا جاتا ہے، لوہے کے مارنے کے لیے ہتھوڑا الگ ہے اور سونے کو مارنے کے لیے ہتھوڑی الگ ہے، پلاسٹک کاٹنے کی کینچی الگ ہے، کپڑا کاٹنے کی کینچی الگ ہے اور لوہے کو کاٹنے کی کینچی الگ ہے۔ ویسے قومیں دنیا میں الگ الگ بستی ہیں۔ خود صورت میں اگر بیپاریوں میں بیان ہو تو بیپار کے مسائل آنے چاہیے۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کے اجتماعوں میں دیکھا ہوگا، اللہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اور کاندھلا کے قبرستان پر اور ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت جی نے عمومی اجتماعات میں خصوصی مجلسوں کا بھی انعقاد شروع فرمایا۔ بھائی علماء کے لیے خصوصی بات ہوگی، ڈاکٹروں کا الگ مجمع ہوگا، وکیلوں کا الگ مجمع ہوگا۔ اور میں نے دیکھا حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ پڑھنے کے زمانے میں کچھ دن رہنے کا اتفاق ہوا اور اپنے والد سے بھی ہم نے سنا، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا مخاطب دیکھتے تھے اس کے اعتبار سے گفتگو کرتے تھے، اور وہ خطبات عمر پالن پوری میں یہ بات آپ کو جھلک جھلک کر نظر آئے گی۔ حضرت کو اگر کبھی ہوائی جہاز میں پڑوس میں کوئی شرابی مل جاتا تھا تو اس انداز کی بات کرتے تھے، کوئی ڈاکٹر ملتا تھا تو اسلام کو ڈاکٹری کے انداز میں سمجھاتے تھے۔ یہ ہمارے پاس سے ختم ہو گیا ہے۔ ہم ہر جگہ ایک ہی ہتھوڑا چلاتے ہیں اور ایک ہی کینچی چلاتے ہیں تو سامنے والا ہماری دعوت سے متاثر ہونے کے بجائے متنفر ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری ہمارے علماء میں بھی ہے، ہم پہلے تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کمزوری ہمارے ساتھیوں میں بھی ہے کہ مخاطب کو دیکھ کر بات پیش نہیں کی جاتی۔ آپ نے بزنس مین کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے دیکھتا ہے اور پہلے وہ فیس ریڈنگ کرتا ہے۔ میں بھی برابر دیکھتا ہوں کہ بیپاری کیا دیکھتا ہے۔ ہم کبھی کبھی کسٹمر بن کر جاتے ہیں نا، تو ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا ہے کہ کسٹمر بن کر جاؤ تو وہ بزنس مین کو بھی دیکھو کہ وہ آپ کے اوپر کیا، جوتے چپل کی دکان پر جاؤ تو وہ آپ کا کرتا نہیں دیکھتا، وہ پہلے آپ کے پیر کو دیکھتا ہے کہ یہ مولانا نے اس وقت کون سے جوتے پہنے ہیں، اس سے آئیڈیا آ جائے گا کہ یہ مولانا کا رجحان کون سے جوتوں کی طرف جاتا ہے۔ اگر کپڑے کی دکان پر جاتے ہو تو عقل مند تاجر وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے مولانا کون سے کپڑے پہن کر آئے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کی ہابی کیا ہے، ان کی پسند کیا ہے۔ دعوت کے میدان میں بھی آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ دعوت کا ساتھی ہو، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو، کہ بات کس موقع پر کس انداز کی رکھنی چاہیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں چلا تھا اس پر سے کہ پہلے نمبر پر علم ہونا ضروری ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ بغیر علم کے کوئی بات کہو گے تو سکھی ندی میں ناوڑی چلانے والے کے مانند آدمی بنے گا۔ لہذا بنیادی چیز ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات کریں تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، نمبر 2 ہمارے پاس عقل ہونی چاہیے، اور نمبر 3 پر حکمت ہونی چاہیے۔ آغاز علم سے ہوتا ہے اور انتہا حکمت سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے کہ اسی لیے علم کے سرچشمے کو اور حکمت کو قرآن کریم نے عطف کے ذریعے مغایرت کر کے الگ الگ بیان فرمایا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پتہ چلا کتاب علم کا نام ہے، اس میں حکمت نہیں شامل ہے، حکمت ایک مستقل چیز ہے، اور حکمت کے لیے فرمایا تیسرے پارے میں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ کیا پیاری آیت ہے۔ پیدا کر لو حکمت کو اپنے اندر، حکمت کو اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو حکمت سے نوازتے ہیں۔ اور آگے کتنی پیاری بشارت آئی، کتنی پیاری بشارت آئی اس آیت کریمہ میں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو حکمت دی گئی، فقد اوتیا خیرن کثیرا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کسی نے نہیں کہا۔ تیسرے پارے کے 5ویں رکوع کی آیت نمبر 2 سنا رہا ہوں، کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔
اس لیے کہ آج کل کوئی حوالہ دو تو ان کو اس حوالے سے الرجی اور ان کو اس حوالے سے الرجی، ہم قرآن کریم کا حوالہ دے رہے ہیں جس سے کسی کو کوئی الرجی نہیں ہے۔ اگر قرآن سے کسی کو الرجی ہے تو اس کو اپنے تقوی کے اوپر نشان کھڑا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے پہلی آیت میں فرمایا ھدی للمتقین۔ بھائی تقوی پر آنا چاہتے ہو تو قرآن کریم نسخہ اکسیر ہے، یہ شفا یابی کا نسخہ ہے۔ فرمایا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو کام کرنے کا ڈھنگ آ گیا، بات کہاں کیسی کتنی کس انداز کی کرنی چاہیے، کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ آ گیا، فقد اوتیہ خیرن کثیرا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر مل گئی۔ ہماری بات اصل میں گاڑی پٹری پر وہاں سے اتری کہ باپ دادوں کی روش پر چلنا۔ اب وہاں چلے، باپ دادوں میں ہمارے ونش پرمپرا میں، اس لیے کہ آج کل یہی مصیبت ہے، میمن لوگ کہتے ہیں ہماری برادری میں چلتا آیا ہے، اور دوسرے پٹنی قوم کے لوگ کہتے ہیں ہماری برادری کی رسم ہے، اور شیخ لوگ کہتے ہیں ہماری یہ برادری کی، بھروچ ضلع والے کہتے ہیں ہماری برادری کی رسم ہے، پٹھان لوگ کہتے ہیں ہماری برادری کی کون سی روش کو اپنایا جائے۔ قرآن کھول کر آج کہہ رہا ہے یہ برادریوں میں اور یہ روشوں میں اور یہ رسومات میں اور یہ خرافات میں اور یہ عادات میں اور یہ تقالید میں اور مولانا علی میاں صاحب کی زبانی یہ طقوس جاہلیت میں ہم نے سب کو بانٹ لیا ہے۔ قرآن نے کہا ضرور اپنی برادری پر رہو، منع نہیں ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ آپس میں جان پہچانو۔ گڈ مڈ ہوتا تو کوئی کسی کو پہچانتا ہی نہیں، جیسے فورن میں ہے، فورن میں کوئی کسی کو، بلکہ ہم نے وہاں انگلینڈ میں دیکھا کہ ایک گھر پر میں 8-9 سال سے جاتا ہوں، میں نے وہ گھر والے آدمی کو ایک مرتبہ پوچھا تمہارے نیبرہڈ میں کون ہے؟ کہا مفتی صاحب آج تک کبھی دھیان نہیں دیا کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ میں نے کہا معلوم کرو، معلوم کیا گیا تو جس کو میں نے پوچھا وہ سورت ضلع کا تھا اور پڑوس میں رہنے والا بھی سورت ضلع ہی کا تھا، لیکن معلوم نہیں تھا میرے پڑوس میں کون رہتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی مال و دولت ثروت کی محبت میں مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کو برادری سے برادری ہونی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن برادری کی کون سی رسومات پر چلنا اس نے آج کل ہم کو مار ڈالا ہے۔ کسی کو بھی پوچھو تو ایک جواب دیتا ہے مولانا آپ کی بات برابر، لیکن ہماری برادری میں یہ رواج ہے۔ دوسرے کو پوچھو تو وہ بھی یہی جواب دے گا، باپ دادوں کے زمانے سے چلتا آیا تو کرنا پڑے گا۔ وہ بیان کر رہا ہوں کہ باپ دادوں کی روش پر چلو، کوئی منع نہیں، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ان باپ دادوں کے پاس علم اور عقل ہونی چاہیے اور ان باپ دادوں کے پاس ہدایت ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ دادا کی روش پر چلنے کا بہت کھل کر اعلان کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف میں وہ آیت لکھ دی گئی، تا قیامت پڑھی جائے گی۔ کیا فرمایا حضرت یوسف نے؟ میں نے آیت تو پڑھی وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، کہ میں میرے باپ دادوں کے طریقے پر چل رہا ہوں، مگر میرے باپ دادے آرڈینری پرسن نہیں تھے۔ وہ کون سے لوگ تھے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ ایمان و یقین پر تھے، وہ توحید پر تھے، وہ سنت پر تھے۔ ختم بات۔ جب سود کی آیتیں اتری، انٹریسٹ کی آیتیں اتری، تو حضور نے صاف اعلان فرمایا میں قریشی ہوں۔ حضور نے فرمایا میں قریشی ہوں، لیکن قریش کی ساری رسوم و رواج کو آج میں میرے پیروں تلے رونڈ رہا ہوں۔ ختم معاملہ۔ میں اب یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں قریش کا فرد ہوں لہذا قریش کی رسومات پر مجھے چلنا پڑے گا، بلکہ ایک جگہ پر تو حضور نے مدینہ منورہ آنے کے بعد فرمایا لو سلک الناس وادیا وشعبا وسلکت الانصار وادیا وشعبا لسلکت وادی الانصار۔ اللہ اکبر۔ کہ اگر پوری دنیا ایک الگ راستے پر چل رہی ہو اور مدینہ منورہ کے انصار ایک الگ راستے پر چلتے ہوں تو میں مدینہ منورہ کے انصار کے طریقے پر چلوں گا۔ یہاں ذرا تھوڑا ذہن دو، حضور تو انصار کی برادری کے
تھے یا نہیں تھے؟ جواب دو۔ نہیں، حضور تو مہاجرین میں سے تھے، حضور تو قریش کے تھے، حضور کہاں مدینہ کے تھے؟ نہیں، حضور مکہ سے تشریف لائے تھے، حضور کی برادری تو مکہ کی تھی۔ اسی لیے اب ذرا دیکھو حضور نے شادی کرنے میں برادری کی پوری رعایت فرمائی۔ حضرت صفیہ سے خالی نکاح باہر کی برادری میں کیا، وہ ایک خاص سیاسی حکمت کے پیش نظر۔ ہاں، ورنہ حضور نے جتنے بھی نکاح کیے تقریباً سب نکاح قریش میں کیے، ہاں مکہ والیوں میں کیے، گرچہ مدینہ منورہ آنے کے بعد کیا ہو، لیکن رسوم، رواج، طریقے، روش یہ مدینہ والوں کے اختیار کیے۔ وہاں ابن حجر نے بہت پتے کی بات بخاری کی شرح میں لکھی کہ مدینہ والوں کے پاس تو آلریڈی کوئی دیگر گوں کلچر تھا ہی نہیں۔ مکہ میں مکس پبلک نہیں رہتی تھی، مدینہ میں مکس پبلک رہتی تھی۔ ذرا توجہ دینا، میں بہت پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ کو بھی یہ ہوا تھا کہ میں نے حدیث کیا پڑھی تھی، کیا کہہ دیا، اور آج وہی حدیث مجھے ذکر کرنی تھی، لیکن اس کی طرف تو ابھی میں گیا ہی نہیں ہوں، مگر بات اچھی چھڑ گئی کہ حضور جو مدینہ منورہ تشریف لائے، اور بلکہ ایک جگہ پر تو حضور نے عجیب بات فرمائی، دماغ کام نہیں کرتا، حقیقت میں دماغ کام نہیں کرتا۔ حضور نے ابن ماجہ میں وہ حدیث موجود ہے، لولا الہجرت لکنت امرأ من الانصار، کہ اگر ہجرت کا مستقل ثواب، ہجرت کا امتیاز اور ہجرت کا اللہ کے نزدیک مقام نہ ہوتا تو میں اپنا شمار انصار میں سے کر لیتا، میں اپنا آپ کو انصاری بنانا پسند کر لیتا۔ وہاں شراح نے لکھا ہے کہ نسبت ولادی بدلنا مقصود نہیں ہے، نسبت بلادی بدلنا مقصود ہے، یہ ایک علمی بحث ہے۔ لیکن شراح دوسری طرف یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مکس پبلک نہیں تھی، اونلی قریش بستے تھے، تو ان کا کلچر ایک ہی تھا۔ مدینہ منورہ ملٹی کلچرل سٹی تھی، ہاں مدینہ منورہ ملٹی کلچرل، وہاں یہود بھی بستے تھے، نصارہ نجران بھی بستے تھے، مشرکین کی آمد و رفت بھی تھی، اور یمن سے بھی لوگ آئے تھے، اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے، بنو قریظہ بھی تھے، بنو نضیر بھی تھے، بنو قینقاع بھی تھے۔ یہ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے ہمیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہوں گے یہ سب کیا سنا رہے ہیں مفتی صاحب، یہ سیرت کی بات سنا رہا ہوں۔ سیرت خالی اس کو تھوڑا کہتے ہیں کہ حضور جب تشریف لائے تو آسمان پر چاند نکلا اور آسمان پر یہ روشنی ہوئی۔ سیرت تو حضور کے افعال و احوال و ادوار و اطوار و کردار کو کہتے ہیں، اور ہم اس چیز میں جاہل ہیں۔ ہاں، حضور یہ ملٹی کلچرل سٹی میں آئے اور حضور نے اونلی ایک کلچر دیا، ایک کلچر دیا، وہ کلچر تھا اسلام کا۔ حضور نے مکہ سے مدینہ منورہ جا کر مدینہ منورہ والوں کو مکہ کے کلچر پر بھی آمادہ نہیں کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ ہم لوگ آئے ہیں لہذا قریش کا کلچر یہ ہے تو قریش کے کلچر کو اپنانا پڑے گا۔ نہیں، حضور نے صاف اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج ہمارے اندر سوشلی طور پر اور سماجک، معاشرتی، بزنس، شادیاں، موت میت میں ہر جگہ یہ دیکھو، ہر آدمی کہتا ہے میری برادری کی یہ رسومات ہے لہذا مجھ کو تو اس کا فالو اپ کرنا پڑے گا ورنہ برادری سے نکال دیا جائے گا۔ نہیں، یہ نکال دینے کی دھمکی دینے والے بھی بیکار لوگ ہیں۔ سب کو ایک کلچر پر آنا پڑے گا، وہ کلچر ہے اسلام، سیرت اور سنت۔ اس کلچر پر اگر برادری کی رسم پوری اترتی ہو اہلاً و سہلاً و مرحبا، اور اس کلچر پر اگر پوری نہ اترتی ہو تو پھر اس کو ہم فی امان اللہ کہہ کر روانہ کر دیں گے۔ سلام کی بھی دو قسمیں ہیں، یہ بھی بات یاد آئی۔
ایک سلام تحیہ والا ہوتا ہے اور ایک سلام متارکت والا ہوتا ہے. میں اس کو ذرا اچھے الفاظ میں بولتا ہوں, ایک سلام متارکت والا ہوتا ہے تو سے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے, اور ایک سلام متارکت چھوٹی تا والا ہوتا ہے. ایک سلام کسی کو اعزاز دینے کے لیے ہوتا ہے, لیکن قرآن کریم میں تو یہ بھی آیا جاہلوں سے اگر جان چھڑانی ہو تو سلام کہہ کر جان چھڑاؤ. وہ سلام تھوڑا رسپیکٹ والا سلام ہے, وہ جان چھڑانے والا سلام ہے. تو ایسے ہی بہت سے طریقے جان چھڑانے والے بھی ہوتے ہیں. بات ہماری یہ چل رہی ہے اسلام ملٹی کلچرل مذہب نہیں ہے, اس کا کلچر ایک ہے, اس لیے کہ اس کے نبی نے دنیا میں سے ہر آنے والے کو ایک کلچر دیا. اور اعلان کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ حجۃ الوداع میں دیا ہوا خطبہ ہم میں سے ہر مسلمان کے گھر میں لٹکایا ہوا ہونا چاہیے. میں اس کی تاکید کرتا ہوں, خدا کرے اس پر کوئی عمل کرے. حجۃ الوداع میں حضور نے صحابہ کو ایموشنل ہو کر یہ بھی فرمایا تھا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا, شاید یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے. حضور نے فرمایا تھا. ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی شخصیت جب آپ آخری ملاقات کی بات کرے تو صحابہ پر کیا گزری ہوگی, اور آخری ملاقات کے موقع پر جو باتیں کہی جاتی ہیں اور وہ بھی عالمی اجتماع میں. اسی لیے ہمارے دعوت و تبلیغ میں جو آخری بات رکھی جاتی ہے وہ کوئی چیلا چالو نہیں رکھی جاتی, وہ پوائنٹ کی بات ہوتی ہے اور اس میں پورا خلاصہ پیش کر دیا جاتا ہے کہ بھئی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کون سی اتری تھی؟ اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے. پہلی آیت تو سب کو معلوم ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری تھی, لیکن آخری آیت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں قل اعوذ برب الناس. نہیں, وہ تو پڑھے جانے کے اعتبار. آخری آیت وہ تھی جو تیسرے پارے کے چھٹے رکوع کی آخری آیت ہے, وہ اللہ کے نبی پر اترنے والی آخری آیت تھی. وہ آیت کیا ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کیا اس آیت کا پیغام؟ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے دربار میں حاضر کیے جاؤ گے اور پھر ہر ایک کو اس کے بدلہ چکایا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں. وہاں مفسرین نے لکھا پورے قرآن کا خلاصہ واتقوا میں آ گیا, تقوی پر آ گیا, اور اسی تقوی کو آدمی کے رسپیکٹ فل اور ذلیل ہونے کا معیار بتایا گیا کہ رسپیکٹ فل اتنے جتنا تمہارے اندر تقوی, اور جتنا تقوی نہیں اتنی تمہاری عزت گیری ہوئی. وہی تو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی. وہی برادریاں کہ کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. میرے دربار میں تو بلال حبشہ سے آئے ہیں, جبڑے ایسے پھٹے ہوئے ہیں, دانت موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں, کلر کالا ہے, مگر اس نے دل پر محنت کی, گرم گرم تپتی ہوئی احجار کے زیر بار احد احد کہنے کی مشق کی, تو میں نے اس کو مسجد نبوی کا مؤذن بنایا. وہاں حضور نے نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی کا مؤذن بنانے کے لیے مسجد بھی کوئی مکہ کا ہونا چاہیے, نہیں. معاذ ابن جبل کو یمن کا معلم بنا کر بھیج دیا, اور چھوٹی عمر کے صحابہ کو بھی جو مقام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیتیں دیکھ کر عنایت فرمایا. یہ میرے بھائیوں اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. میں اسلام کے امتیازات پر کچھ گفتگو کر کے الدین والنصیحہ پر آتا تھا. اللہ جانے اس کی باری کب آئے گی. حق تعالی شانہ ہمیں سیرت اور سنت کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمارا تعارف برادری کے بجائے اللہ تعالیٰ محمدی ہونے کے ناطے کروانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس بات کا استحضار ہر وقت اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق دے. وقت ختم ہو گیا 1:20 پر, لہذا میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.